درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور شطر الایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، مذہب اسلام نہایت ہی پاکیزہ مذہب ہے، اور یہ مذہب اپنے ماننے والوں کو طہارت کا اور پاکی کا بھی حکم دیتا ہے، اور نظافت اور صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ طہارت اور نظافت، پاکی اور صفائی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک آسان سی مثال سے اسے سمجھیے۔ غسل جنابت جس پر واجب ہو چکا ہو، ایسا شخص اسلامی تعلیم کے مطابق اچھی طرح غسل کرے، اچھے لباس پہنے، خوشبو وغیرہ لگائے، تو یہ شخص پاک بھی کہلائے گا اور صاف ستھرا بھی کہلائے گا۔ وہی شخص اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق غسل نہیں کرتا، بس یوں ہی پانی ڈال دیا، کوئی اہتمام نہیں غسل کا، شرعی طور سے اس نے غسل نہیں کیا، اور پھر عمدہ لباس بلکہ نیا لباس پہنا اور قیمتی پرفیوم اپنے اوپر چھڑک لیا، ایسا شخص صاف ستھرا تو کہا جائے گا لیکن اس کو پاک اسلام کی نظر میں نہیں کہیں گے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاکی کا بھی حکم دیا ہے، صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہے، ایک دور اس میں ایسا بھی گزرا ہے کہ اس میں پاکی کا تو خیر بہرحال دیگر مذاہب میں تصور ہے ہی نہیں۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ ان میں صفائی کو بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ روم کے جو پوپ ہوا کرتے تھے، جرمنی کا ایک بادشاہ گزرا ہے فریڈرک، اس نے اس کے اوپر کفر کا الزام لگایا، فتویٰ لگا دیا، اور جو بہت سارے الزامات اس پر تھے جس کی وجہ سے اسے کافر قرار دیا گیا ان کے عیسائی مذہب کے اعتبار سے۔ تو اس کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ بادشاہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ صرف ایک مثال، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں عیسائی مذہب میں، خود ہندو مذہب میں، اور بدقسمتی سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ایسے پیر باباؤں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، فخر سے کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے ہم نے اپنا سر نہیں دھویا، فخر سے کہا جاتا ہے کہ 50 سالوں سے میں نے پیروں پر پانی نہیں ڈالا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی، فی الوقت اس کا موقع نہیں۔ تو ایسا بھی دور گزرا ہے کہ وہاں صفائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے جرم اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، اب کچھ لوگ صفائی وغیرہ کی طرف آئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے یہاں اگرچہ ظاہری صفائی ستھرائی آپ کو نظر آئے گی، لیکن پاکی کا تصور ان کے یہاں آج بھی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ساری امت کو ان سے مستفیض فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو لفظ ایسے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے ہی نہیں، ایک طہارت اور دوسرا برکت۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں جو صرف اسلام میں ہے، اسلام کے ماننے والوں میں ہے، دیگر مذاہب میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو طہارت کا اور پاکی کا بھی حکم دیا ہے، اور نظافت کا، صاف صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے نمونے ہیں۔
چند مثالیں، چند نمونے قرآن کریم کی آیتوں اور احادیث مبارکہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں، اسے یاد رکھیں۔ پہلی مثال نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیاوی معاملہ ہو تم صاف ستھرے رہو، بلکہ یہ دینی معاملہ ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے، بلکہ آدھے ایمان اس کو قرار دیا، نصف ایمان کہا کہ پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دوسری مثال، بہت ساری اہم اور بڑی عبادتیں ایسی ہیں کہ جو پاکی کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے بارے میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وضو کا حکم آ گیا پورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر، پاکی کے بغیر، وضو کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق قرآن نے فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، ایک تفسیر کے مطابق اس میں یہی حکم ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے قرآن مجید کو آپ چھو نہیں سکتے، جبکہ قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو پڑھنا اہم بڑی عبادت ہے۔ اور جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں، جن کو قرآن زبانی یاد نہیں ہے، ظاہر ہے وہ چھوئے بغیر ان کا قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے، تو وضو اور طہارت کے بغیر وہ ایسی اہم عبادت سے محروم رہیں گے۔ دعا کے بارے میں اگرچہ یہ حکم ہے کہ آپ بغیر وضو کے مانگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی اگر آپ دعا مانگے اجازت ہے، لیکن دعا کے آداب میں آپ نے سنا کہ باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر آپ دعا مانگے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ تو یہاں بھی آداب میں سے طہارت اور پاکی کا شمار کرایا گیا۔ اسی طرح روزے کی حالت کے بارے میں، اس کے مسائل میں آپ سنتے ہیں، جنابت کی حالت میں اگر کسی نے صبح کر لی، سحری کھا لی، تو بہرحال اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن یوں جنابت کی حالت میں رہنا اور وقت گزارنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بغیر کسی عذر کے یوں وقت گزارنا، اس سے روزے پر اثر یہ پڑے گا کہ روزہ اتنا وقت اس کا مکروہ شمار ہوگا۔ تو بہت ساری اہم ترین عبادتیں ایسی ہیں کہ جو وضو کے بغیر، طہارت اور پاکی کے بغیر آپ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تیسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم دیا، ظاہر اس کا تعلق نظافت اور صفائی سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، او کما قال علیہ السلام۔ بہت تاکیدی حکم گویا کہ اس میں ہو گیا کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اور پریشانی کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دیتا، مسواک کا حکم دے دیتا کہ ہر نماز سے پہلے، ہر وضو کے موقع پر مسواک ضرور کیا کرے، تاکہ منہ کی بدبو زائل ہو جائے، دانت وغیرہ کی مسوڑوں کی صفائی ہو جائے، منہ کی صفائی ہو جائے۔ ظاہر آپ جو کرتے ہیں مسواک، وہ اس کا تجربہ رکھتے ہیں۔ مسواک والا وضو اور بغیر مسواک والا وضو بڑا فرق ہے اس میں، اور جو صفائی مسواک کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ محسوس کیا ہوگا کرنے والوں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیدی حکم دیا منہ کی صفائی کے تعلق سے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ویسے تو آپ کو غسل کرتے رہنا چاہیے، لیکن آخری درجے میں کم از کم یہ ضروری ہے کہ بھلے ہی آپ پر غسل جنابت واجب نہ ہوا ہو، ہفتے میں ایک مرتبہ خاص طور سے جمعہ کے دن ضرور غسل کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بطور خاص غسل کا حکم فرمایا۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی جو پاک صاف رہتے ہیں ایسے لوگوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کا وعدہ فرما لیا، بلکہ قرآن کریم میں ایسے لوگوں سے محبت فرمانے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں سے اور صفائی کا خوب اہتمام کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔
جو بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی اہم ترین عبادتیں ہیں جن کے بارے میں یہ وعدے قرآن و حدیث میں آئے ہیں کہ اللہ کی محبت ان کو نصیب ہوگی، یہ ایک عمل قرآن کریم نے ایسا بیان فرما دیا، بہت آسان سا عمل ہے، پاکی اور صفائی کا، طہارت کا، نظافت کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تمہیں محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور مسجد قباء والوں کے تعلق سے قرآن نے یہ بھی فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ ایسے لوگ ہیں مسجد قباء کے آس پاس میں رہنے والے انصاری صحابہ کرام، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یحبون ان یتطہروا، بہت زیادہ پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، بہت پاکی اور صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف فرمائی؟ تو انہوں نے 3 اعمال بتائے کہ یہ 3 کام ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم وضو کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کیا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 2، غسل جنابت کا اہتمام کرتے ہیں، اور نمبر 3، پانی کے ذریعے سے استنجا کا اہتمام کرتے ہیں، استنجا کے موقع پر خوب صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ 3 اعمال انہوں نے گنوائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر اللہ نے تمہاری قرآن میں تعریف فرمائی ہے، جو رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت اور مسلمان پڑھتے رہیں گے، لہٰذا اس پر تم قائم رہو، فعلیکموہ، اس پر ہمیشہ پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہا کرو۔ اور ایک چھٹی اور آخری مثال بھی سن لیجئے، ترمذی شریف کی بہت شاندار روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب النظافہ، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب بھی بہت زیادہ پاک اور صاف ہے، اور نظافت کو، صفائی اور ستھرائی کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ فنظفوا افنیتکم، نظافت اختیار کرو، پاکی اور صفائی اختیار کرو، خود بھی صاف ستھرے رہا کرو، اور اپنے آنگن کو بھی صاف ستھرا رکھا کرو۔ ولا تشبہوا بالیہود، آگے روایت میں یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ علماء نے لکھا ممکن ہے اس زمانے میں یہود پاکی اور صفائی کا اور ستھرائی کا ایسا اہتمام نہیں کرتے ہوں گے، ان کے آنگن گندے رہا کرتے ہوں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، اپنے آنگن کو صاف ستھرا رکھا کرو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، اپنے آنگن کو یہودیوں کی طرح گندا مت رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا ماحول ہم ذرا اپنے تصور میں لے آئے، اور دوسری طرف جن کے بارے میں ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا لا تشبہوا بالیہود، ان کا حال آج دیکھ لیجیے۔ یہ 5-6 مثالیں قرآن و حدیث کے حوالوں سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، جس میں پاکی، صفائی، ستھرائی، نظافت کا حکم دیا گیا، تعریف فرمائی گئی، اس کی ترغیب دی گئی۔ بہت ساری اور بھی مثالیں آپ کو ملے گی، پیدائش سے لے کر ساری زندگی حتیٰ کہ موت کے بعد تک بھی شریعت نے پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا جائے۔ پھر جب بچہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کرے تو اس کی ماں کے لیے حکم دیا کہ وہ اس کو پاک صاف کیا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا پیشاب پاخانہ وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا، پیشاب اگر لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، یہ تو ظاہر اسلامی تعلیم ہے ہی، لوگوں نے بس یوں ہی چلا دیا ہے، ورنہ اس کا پیشاب بھی بالکل ناپاک ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کا بدن بھی پاک کرو، کپڑے بھی پاک کرو، اگر آپ کے بدن یا کپڑے پر اس کا پیشاب لگ جائے، کسی جگہ پر لگ جائے تو اسے بھی پاک صاف یہ حکم دیا۔ جب بچہ بڑا ہو تو اس کے لیے پھر دیگر مختلف مواقع سے پاکی اور صفائی کے حکم دیے گئے، کچھ مثالیں ابھی آپ نے سنی۔ اگر کوئی غسل جنابت والا ہو جائے، کوئی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، تو اس کے بعد میں شریعت نے یہ حکم دیا کہ غسل ضرور کیا کرو، غسل کرنا لازمی اور ضروری ہے، مرد و عورتوں دونوں کے لیے حکم دیا ہے۔ عورتیں جب ماہواری سے پاک ہو جائے تو ان کو یہ حکم دیا ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے، اس کا بغیر نماز نہیں ادا کر سکتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے حکم دیا کوئی تیمم کر لے، لیکن پاکی ضرور حاصل کرے۔
حتیٰ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تعلق سے زندوں پر یہ حکم نافذ کیا گیا کہ وہ اپنے مردے کو غسل دیا کرے، اس کا حکم واجب قرار دیا گیا۔ غرضے کے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے مختلف مواقع میں شریعت مطہرہ نے، مذہب اسلام نے پاکی کے احکامات دیے ہیں۔ کیا کسی اور مذہب میں اس طرح کی پاکی اور صفائی کا حکم آپ کو ملے گا؟ اب تلاش کر لیجئے۔ نہ بچے کے تعلق سے ہے، نہ مرد و عورت کی پاکی اور صفائی کے تعلق سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ پاکی کے تعلق سے احادیث میں بہت سارے احکامات ہمیں دیے گئے۔ خلاصہ یہ کہ مذہب اسلام اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو مذہب طہارت ہے۔ اسلام پاکی اور صفائی کا مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کو صفائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک طرف اسلام کی یہ عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات، اور دوسری طرف ہم اپنا حال دیکھیں، اپنی مسجدوں کا، اپنے مسجدوں کے بیت الخلاؤں کا، وضو خانوں کا، اپنے گھروں کا، گھروں کے آنگنوں کا، گلی کوچوں کا، محلوں کا حال دیکھیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کی پہچان مسجدوں کے مینار سے ہوا کرتی تھی، بدقسمتی سے آج مسلمان کی اور مسلمان محلوں کی پہچان گندگیوں کے انبار سے ہوا کرتی ہے۔ جہاں بھی آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آ جائے تو شاید بلا جھجک آپ کہہ سکیں گے، کہنے میں کوئی آپ کو شک اور تردد نہیں ہوگا کہ بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کا محلہ ہوگا۔ یہ صرف ہماری بدنامی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کی بدنامی ہے، یہ اسلام کی بدنامی ہے، اور اس کا سبب اور ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ مسلمان بھی اس سے بدنام ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلام اس سے بدنام ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ کوئی مجھے اور آپ کو نہیں پہچانتے، وہ صرف اس حیثیت سے ہمیں پہچانتے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، ہماری طرف سے کوئی غلط کام ہوگا، تو ہماری بدنامی ہو نہ ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کی بدنامی ضرور ہوگی۔ یاد رکھیں، جس قوم اور معاشرے میں گندگی ہوگی اور صفائی اور ستھرائی کا اہتمام نہیں ہوگا، وہ قوم اور وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا، وہ قوم اور وہ معاشرہ ترقی کرے گا، وہاں صحت مند معاشرہ وجود میں آئے گا، وہاں کے لوگ صحت مند بنیں گے اور بیماریاں دور ہوگی۔ آج کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، اس تعلق سے بھی صفائی کے بہت سارے احکامات دیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بینرز وغیرہ راستوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ ساری تعلیمات تو سب سے پہلے اسلام نے ہمیں دی، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ لہٰذا گزارش آپ حضرات سب سے یہ ہے کہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بدن کو بھی خوب پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں گے، ذرا برابر اپنے بدن کو ناپاکی لگنے نہیں دیں گے۔ اگر کبھی ناپاکی لگ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، گھروں میں جا کر، مسجدوں میں آ کر ہم بدن کو صاف کر سکتے ہیں، کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کریں گے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آنگن کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گلی کوچوں محلوں کو اور اپنے سوسائٹی وغیرہ کو صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور بدقسمتی سے ساری فیسلٹی اور سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ روزانہ گاڑی آتی ہے میونسپلٹی والوں کی طرف سے، اور جگہ جگہ وہ بڑے بڑے کنٹینر رکھے گئے ہیں، لیکن ہماری بے حسی کا اور ہماری غفلت کا حال اور عالم یہ ہے کہ جو کنٹینر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ وہاں جا کر بھی کنٹینر کے اندر کچرا ڈالنے کی تھوڑی سی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، اور دور ہی سے وہاں کنٹینر کے باہر کچرا ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ جو معاف فرمائے، ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، نیت کریں گے اور کچھ فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ آسان ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وقت ضرور لگے گا، وقت لگے گا۔ ایک کسان بھی جب زمین میں بیج بوتا ہے تو 4 مہینے لگاتار محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کے بعد لہلہاتی کھیتی اس کا استقبال کرتی ہے۔ جب درخت کے لیے بیج بویا جاتا ہے تو 1-1, 2-2, 4-4 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن پھل ضرور ملتا ہے۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ آج گندگی سے پہچانا جاتا ہے، آج ہماری پہچان یہ بن چکی ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے، یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ یہ ارادہ اور نیت کر کے اٹھے گا کہ آج سے میں کم از کم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے آنگن کو اور اپنے گھر والوں کو صاف ستھرا رہنے کی، اور جو نظافت اور طہارت کے تعلق سے میرے مذہب نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے تعلیم دی ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا، تو ظاہر ہے انشاءاللہ تعالی آج سے 5-10 سالوں کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کے محلوں کی پہچان مسجدوں کے مینار ہوں گے، اور
صاف ستھرے محلے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا پڑے گی, کوشش کرنا پڑے گی. جو بھی اس طرح کے ماحول کو بگاڑے, گندا کرے, اس کو جا کر پیار و محبت سے سمجھائے, اس کو اسلامی تعلیم بتائے اور بتائے کہ اس سے صحت بھی متاثر ہوتی ہے, جسم میں بھی نقصان ہوتا ہے, دین کا بھی بہت بڑا نقصان ہے, اور سارے عالم میں اسلام بدنام ہوتا ہے اور اس کا سبب تم بنتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اگر پوچھا کہ سب سے زیادہ صفائی کی تعلیم میں نے تم کو دی تھی, لیکن تم نے میرے دین کو بدنام کیا, تم نے سب سے زیادہ گندگیاں دنیا میں پھیلائی تھی, محلوں میں پھیلائی تھی, اگر آقا کی طرف سے سوال ہوا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر ہم کوشش کریں گے, ارادے کریں, نیت کریں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی جسمانی اعتبار سے بھی ہم صحت مند رہیں گے, بیماریاں انشاءاللہ دور رہے گی اور دینی اعتبار سے بھی انقلاب پیدا ہوگا. ہماری طرف سے ایک میسج جائے گا کہ مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے, مسلمان کے محلے بالکل صاف ستھرے ہوا کرتے ہیں. اس کے لیے مجھے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر, شریعت و سنت پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.